نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابو داؤد. بزرگان محترم، نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور پھر وقت رہا تو عید اور شش عید کے روزے کے تعلق سے بھی ایک دو ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نکاح اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے نکاح نعمت الہی، ہے نکاح نعمت الہی، ہونی اس کی قدر چاہیے. زوجین کی ایک دوجے کی اچھائی پر، زوجین کی ایک دوجے کی اچھائی پر سدا رہنی نظر چاہیے. ہو جائے گر کسی سے کوئی خطا، ہو جائے گر کسی سے کوئی خطا، کرنا درگزر چاہیے. ہے دونوں ایک دوجے کے ہم سفر، ہے دونوں ایک دوجے کے ہم سفر، موت تک رہنا جاری یہ سفر چاہیے. موت تک رہنا جاری یہ سفر چاہیے. لگے ایک کو چوٹ تکلیف دوجے کو ہو، لگے ایک کو چوٹ تکلیف دوجے کو ہو، ہونی محبت اس قدر چاہیے، ہونی محبت اس قدر چاہیے. ہے نکاح ایک اہم عبادت، ہے نکاح ایک اہم عبادت، رکھنا یہ بات پیش نظر چاہیے، رکھنا یہ بات پیش نظر چاہیے. ہے طلاق خدا کو ناپسند، ہے طلاق خدا کو ناپسند، کرنا مقدس رشتے کی قدر چاہیے. بہرحال نکاح اسلام کی نکاح کے تعلق سے اگر میں اور آپ اس کی روح اور اس کا منشا معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ جو نکاح، جو رشتہ اللہ تعالی کے نام پر وجود میں آیا، اب مرتے دم تک اسے جاری رہنا چاہیے. بات طلاق تک نہ پہنچنی چاہیے. دونوں کا رشتہ آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تو علماء نے لکھا
کہ بالکل اب بات ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے اور اگر پتھریلی زمین نہ ہو بلکہ مٹی ہو تو آسمان سے برسنے والا جو پانی ہے بارش کا تو مٹی اسے اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ اب آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ اب میں اور آپ زمین کو کورے دیں گے، کھودیں گے تو ساتھ میں کیا نکلے گی؟ مٹی نکلے گی، لیکن پانی ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بارش کا جو پانی ہے جو برسا، زمین نے اسے اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا، شامل کر لیا کہ گویا اب وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یا جیسے آدمی سرما لگاتا ہے اور سرما اس نے آنکھ کے اندر لگایا، کاجل کو لگایا، تو اب آپ اسے الگ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح اندر میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یا اس کی مثال اس طرح دی کہ ملک ہے، دودھ ہے، اس کے اندر آپ کیا ڈال دیں؟ چینی ڈال دیں، شکر جو ہے وہ ڈال دے، کھنڈ جو ہے وہ ڈال دے، تو کیا اب دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں آپس میں اس طرح جذب ہو چکے ہیں، باہم مل چکے ہیں کہ جس کو فارسیان کہتے ہیں کہ یک جان دو قالب، یک جان دو قالب، یعنی دل تو دو ہے لیکن جان ایک ہی ہے، جان ایک ہی ہے۔ اور ایسی مثالیں میں نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں کہ میاں بیوی میں واقعی یک جان دو قالب، کہ ایسی محبت کہ بیوی کا انتقال ہوا، 3 دن نہیں ہوئے کہ شوہر دنیا سے چل بسا، شوہر کا انتقال ہوا 3 دن نہیں ہوئے کہ عورت دنیا سے چل بس۔ کیوں؟ غم جانے کا، اپنے ہم سفر کے، اپنے رفیق حیات کے، اپنے شریک حیات اور شریک زندگی کے جانے کا اس طرح غم ہوا کہ بس چند دنوں میں معاملہ ختم۔ اور یہ بات تو ہمیں آقا کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا صدمہ اور بڑا دکھ تھا اس کا کہ اب والد محترم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو دونوں کام کیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 2 عمل کیے کہ روئی بھی اور ہنسی بھی۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ایسی کون سی بات کہہ دی ہے کہ دونوں عمل کیے، کہ رویا بھی جا رہا ہے اور مسکرایا بھی جا رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ عمل ہے، ضد ہے۔ رونا اور ہنسنا ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کام کیے۔ تو پوچھا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رونے کی وجہ کیا تھی اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ تو ریزن ذرا بتائیے، کارن بتائیے۔ تو فرمایا کہ میں روئی تو اس لیے کہ والد محترم کا سفر آخرت ہے، کوچ کرنے والے ہیں دنیا سے، تو اس پر میں روئی، اور میں مسکرائی اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات یہ کہی
کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، میں دنیا سے جب پردہ کر لوں گا تو خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تو ہوگی، یعنی تیرا انتقال ہوگا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چل بسی۔ تو محبت جس قدر ہوتی ہے جانے والے کا غم اسی قدر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی زیادہ محبت ہوگی میاں بیوی کے اندر، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر، تو غم اتنا ہی زیادہ طاری ہوگا، اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ غم کی وجہ سے انسان دنیا سے بھی چل بستا ہے۔ میرے خاندان کی ایک خاتون، بڑی میری قریبی رشتہ دار، اسی ملک میں اور اسی مسجد میں ان کو غسل دیا گیا، اسی مسجد میں میرے آنے سے پہلے۔ میاں بیوی 3 دن کا فرق رہا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو اسی مسجد میں غسل دیا گیا، اور والتھم فورسٹ کا جو قبرستان ہے، سیمیٹری ہے، اس میں وہ آرام فرما ہے۔ کیوں؟ محبت ماشاءاللہ دونوں میں اس قدر تھی، تو اب دونوں کو ایک دوسرے کے جانے کا غم اس قدر ہوا کہ ایک نے دنیا سے آنکھیں موندی بند کی چل بسا، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے 3 دن میں چل بسا۔ دوسری مثال، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ میں آپ کو نام لے کر کہہ دوں، گجرات میں ایک جگہ ہے تراج، جہاں کے رہنے والے ہمارے شبیر بھائی دانا، جنہیں چھوٹا دانا کہتے ہیں، تو ان کا گاؤں تراج، وہاں مدرسہ ہے مفتاح العلوم۔ تو وہاں پر ایک استاد تھے حضرت مولانا سعید احمد آنکڑودی، قاضی آنکڑودی نور اللہ مرکزہ۔ دونوں میاں بیوی میں نے بھی پڑھنے کے درمیان دیکھا، میں نے بھی وہاں پڑھا ہے تراج میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت دی ہوئی تھی۔ تو پہلے حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاضی آنکڑودی کا انتقال ہوا۔ یہ جو احمد علی بھائی ہے نا، ان کے استاد ہوتے ہیں۔ احمد علی بھائی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو یہ وہی استاد ہیں ان کے درجہ حفظ کے۔ تو ان کا انتقال ہوا۔ میری والدہ تعزیت کے لیے تراج گئی، چونکہ تعلق تھے آپس میں، تو اتنا غم طاری تھا حضرت مولانا مرحوم کے دنیا سے جانے کا، ان کی وائف پر، ان کی اہلیہ پر، بیوی پر، کہ ایک دم بے چینی اور بے قراری کا ان پہ عالم تھا۔ 4 دن نہیں ہونے دیے کہ اللہ کو پیارے۔ ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ تو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ جانے والے کا غم ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے عدت کو رکھا۔ عدت 3 مقصد سے رکھی گئی ہے، یاد رکھو۔ یہ جو عدت رکھی ہے عورت کے لیے، اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ نمبر 1، نکاح، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گویا اب ایک آدمی میاں بیوی میں سے چل بسا، اور وہ شوہر جائے گا تو عورت جو ہے عدت کرے گی، تو شوہر چل بسا، تو اللہ تعالی کی ایک نعمت گویا کہ چلی گئی۔ تو اس پر اظہار افسوس کہ اللہ نے ایک نعمت سے دونوں کو نواز رکھا تھا۔ کیسی نعمت؟ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، تو ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے۔
ہاں، یہ دونوں اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، پیار محبت سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور میاں بیوی جو آپس میں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو روایت میں آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی انہیں نیکی، اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں اپنی ایک ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور اس پہ انہیں اجر اور ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو جواب میں آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بتاؤ اگر یہی دونوں اپنی یہ ضرورت کہیں اور پوری کرتے نکاح کے علاوہ تو کیا گنہگار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے نا۔ تو یہی چیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر یہ ایک ہو گئے، نکاح میں آ گئے اور ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بھی اجر، ثواب اور نیکی مرحمت فرماتا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عدت 3 مقصد سے ہے۔ نمبر 1 کہ نکاح ایک عظیم نعمت ہے جو چھین گئی، تو اب اس کا افسوس۔ نمبر 2 ایک دوسرے نے جو ساتھ میں اتنا وقت گزارا ہے، تو اب آگے کی زندگی اس کے بغیر گزارنی ہے، تو اس پہ جو غم ہوگا عورت پہ، تو اب یہ عدت میں بیٹھے گی تو تعزیت کو مستقل سنت قرار دے دیا گیا کہ اب تعزیت کرنے والے آئیں گے۔ عورت گئی ہے تو مرد کو بھی، شوہر کو تعزیت کرنے والے آئیں گے، اور تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، دلاسا دینا۔ اب آپ مجھے بتائیے، دلاسا اور تسلی آدمی کو کب دی جائے گی؟ غم ہوگا تو دی جائے گی یا غم نہ ہو تو دی جائے گی؟ بولو، غم ہوگا تو دی جائے گی۔ جو غمگین ہے، مغموم ہے، رنجیدہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ تسلی دی جائے گی۔ تو لہذا اس کا غمگین ہونا فطری ہے کہ اتنے سال جو ایک ساتھ رہا تھا وہ اب منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو جدائی پر غم ہو رہا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے تعزیت دی اس کو کی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ عدت کا مقصد ہے عورت کا۔ اور ویسے ہی اگر عورت چلی گئی ہے تو مرد کو 3 دن تک تعزیت کرنا یہ مسنون ہے۔ تیسرا مقصد عدت کا شریعت کی نگاہ میں حمل کی حفاظت، نسب کی حفاظت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت امید سے ہے، حمل سے ہے، حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور مرد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب عورت اگر شریعت اجازت دے دیتی اس کو شادی کرنے کی فی الفور یا بچے کی پیدائش سے پہلے، تو پھر حسب نسب کا مسئلہ آ جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ بھئی اس کا حمل کیا ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ بہرحال تو مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ نکاح شریعت کا مقصد یہ ہے کہ مرتے دم تک یہ نکاح قائم رہے، نکاح کا بندھن نہ ٹوٹے، یہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارے۔ تو اگر کبھی آپس میں انبن بھی ہو گئی، نہیں بنی، جھگڑا ہو رہا ہے، اور شوہر یہ ارادہ کر لیتا ہے
کہ اب مجھے میری بیوی کو نکاح سے الگ کر دینا ہے، طلاق دے دینا ہے، تو شریعت نے اول نمبر پہ اس کو اجازت نہیں دی کہ تو فوراً یہ اقدام کر، نہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو طلاق ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے غصے میں ہوتی ہے، جس کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ غصے کی طلاق شریعت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ غصے کی طلاق شریعت نے تو غصے کو کنٹرول کرنے کے اسباب بتائے ہیں کہ آدمی غصے کے اندر ہو تو وہ کیا کرے، یہ اسباب بتائے ہیں تاکہ اس کا غصہ کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور آقا نے روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ غصے کے اعتبار سے آدمی 4 قسم کے، اس میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے غصے کے اعتبار سے۔ دیکھیے غصہ کرنا، غصہ آنا برا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضا رکھا ہے انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر۔ غصہ آنے کی چیز پہ اسے غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور لقب کہ جو قرآن کریم بھی جس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو بھائی حضور تو رحمت للعالمین تھے، تو حضور کو غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن علماء نے مستقل ایک چیپٹر الگ سے بیان کیا، واقعات بیان کیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات پہ، فلاں صحابی پہ غصہ آیا، فلاں عورت پہ جو ہے اپنی زوجہ پہ جو ہے وہ غصہ آیا۔ مستقل آپ کو جو ہے وہ چیپٹر ملے گا۔ تو حضور نے بھی غصہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کیفیت کو بھی صحابی نے محفوظ کر لیا ہے اور حدیث میں بیان کیا کہ مفہوم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو چہرے مبارک بالکل لال لال ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا، علماء نے مثال دی کہ گویا انار کو ہاتھ میں لے کے نچوڑ دیا گیا۔ انار جو پکا ہوا ہوتا ہے تو کیسا لال لال اور سرخ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، ایک دم سرخ اور لال انار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی غصے کے وقت یہی کیفیت ہوتی تھی۔ تو رحمت للعالمین غصہ آ رہا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا 4 پارے میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ غصے کو پی جانے والے، یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرنے والے۔ غصہ تو آدمی کو آئے گا، لیکن بیجا غصہ نہیں آنا چاہیے۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ آنے کی بات پہ بھی غصہ آتا ہے، یہ پرابلم کی چیز ہے۔ لیکن جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں شریعت منع نہیں کرتی، ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز انسان کے نیچر میں رکھی ہے، وہ تو آئے گا، لیکن پھر اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کنٹرول کیوں کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے والے کے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں بھی غصہ نہ آئے تو وہ آدمی نہیں، گدھا ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ وہ گدھا ہے۔ دیکھیے غصہ نہیں رکھیں گے تو آدمی اپنے آپ کا سیلف ڈیفینس کیسے کرے گا؟ اللہ نہ کرے ہمارے خاندان کی کسی عورت کو کوئی چھیڑ دے، یا ویسے ہی کوئی بھی خاتون ہو اس کو کوئی ویسے ہی چھیڑے تو آدمی کو غصہ آنا چاہیے نا۔ اگر وہ کیفیت ہوگی ہی نہیں تو آدمی مدافعت کیسے کرے گا، ڈیفینس جو ہے وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے 4 طرح کے آدمی بتائے غصے کے اعتبار سے۔ اس میں فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے
کہ جسے غصہ سب سے لیٹ آتا ہے اور ختم، بولو یوسف بھائی، جلدی ہو جاتا ہے. غصہ لیٹ آتا ہے اور ختم جلدی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے بالکل اپوزٹ، الٹا. ہمارے شیخ ابراہیم کہہ رہے کہ الٹا ہے، کہ بالکل الٹا. بات صحیح ہے، ہم الٹے، ہمارا ہر کام الٹا، کہ ہمیں غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے، بلکہ جاتا ہی نہیں ہے، بھگانا پڑتا ہے. جاتا ہی نہیں ہے، بھگانا پڑتا ہے. اس لیے غصے میں میاں بیوی آپس میں تکرار ہو، لڑائی ہو، ایک دور ہو جائے، آمنے سامنے ایک کمرے میں نہ رہے، دور چلا جائے. اور مرد ہیں تو یا تو دوسرے کمرے میں چلا جائے. بعض مرتبہ عورتیں بھی نہیں سمجھتی کہ مرد سوچتا ہے کہ چلو یار ہم نے بیان میں سنا تھا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، بڑوں کی رائے، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ تو اللہ کی بندی جو ہے پیچھے پیچھے اس روم میں بھی آتی ہے. اب دوسرے سے تیسرے روم میں گئے تو وہاں بھی آتی ہے. اور ایسے ایسے ملفوظات عالیہ زبان مبارک سے صادر ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. دیکھے کہ ہم لڑا تو نہیں ہے کہ ایک روم تھی بیجا روم تھی تیجا روم ہم کے بولی ہیں کہ بائلس چل پتی کی ہیں. اب مرد کی غیرت کو آواز دے دی، کل بتایا تھا آپ کو، مرد کی غیرت کو آواز دینے والی عورت میں پھر کہوں بیوقوف ہے، اپنا گھر تباہ کر دے گی، اپنا سنسار تباہ کر دے گی. اب وہ باہر جاتا ہے تو بھی پھر مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھو، آج کل اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لڑائی جھگڑا ہو اس کو فوراً سوئچ آف کر دو. ورنہ مرد جو ہے وہ باہر جاتا ہے جھگڑے سے بچنے کی نیت سے. اب بیوی کے پاس تو نمبر ہوتا ہی ہے، اب دیکھا کہ مرد باہر چلا گیا ہے تو یہ فون کرے گی، اور نہ اٹھائے تو ٹھیک ہے، لیکن اٹھا لیا تو جس سے بھاگے تھے وہی چیز جو ہے وہ پیش آ گئی. اس لیے غصے کی طلاق یاد رکھو، شریعت میں غصے کی طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت میں غصے کی طلاق. اور ہمارے یہاں طلاق عام طور پر غصے میں دی جاتی ہے. دوسری ایک بات بھی یاد رکھو، غلط مسئلہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بے قصور ہے. بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف یہ قصور ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا ہے، یا یہ کہ بہو ساس کا کہنا نہیں مان رہی. تو اب ساس ایک کام یہ کرتی ہے کہ اس کے باپ کو یعنی بیٹے کے والد کو، شوہر کو اپنے قابو میں پہلے کرتی ہے کہ ایک سے بھلے دو ووٹ ہیں، اور دونوں پھر کان بھرتے ہیں بیٹے کے. ایک سے یہ کان اس طرف کا بھرے گا، دوسری طرف سے وہ بھرے گا، اور احسانات شمار کرانے شروع ہو جاتے ہیں کہ تنے 9 مہینہ پیٹ میں راکھے لو، تنے نلے تھی موٹو کرے لو، تنے شادی کرائی، ترا ماٹے ہمیں سوں نہیں کہرو، چل تو اس کو الگ کر. اس میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا. ہاں عورت واقعی قصوروار ہو تو بات الگ ہے، ورنہ یہ کہ ماں باپ کی یہ کوئی فرما برداری نہیں ہے کہ آپ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دو. اور بعض مرتبہ تو اولاد ہوتی ہے، یا اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئی، پیٹ میں ہے، لیکن ماں باپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک نہیں بھلی بیجی کہ انہیں کڑ آپ نے بیجی لیا ہوں، انہیں کرتا ہاری لیا ہوں. یہ بیٹا بھی گنہگار ہوگا اور ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے. اگر بہنوں کا سپورٹ ہے نندوں کا، وہ بھی گنہگار ہوں گے. اور یاد رکھو حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، بلا وجہ طلاق دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بلا وجہ طلاق دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اس میں عورت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ عورت بغیر ضرورت، بلا وجہ، بلا سبب، بلا کارن یا تو مرد سے طلاق مانگتی ہے یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اگر مرد یہی کام کر رہا،
مرد کا تذکرہ حضور نے حدیث میں اس لیے نہیں فرمایا کہ شریعت نے مرد پہ اعتبار کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور اسی لیے اسے طلاق کا اختیار دیا کہ یہ غصے میں طلاق کو استعمال نہیں کرے گا، یہ بلا ضرورت، بلا وجہ، بلا سبب طلاق کا استعمال نہیں کرے گا، اس لیے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن مرد وہی عورت والے کام کر رہا ہے، جذبات میں آیا تو طلاق، غصے میں آیا تو طلاق، جھگڑا ہوا نہیں ہوا تو طلاق۔ تو پھر بھائی شریعت نے تجھے مرد جو بنایا، جو اختیار دیا، تو اس کا درپیوگ کر رہا ہے، تو اس کا غلط اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے مرد بھی اگر عورت کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے، وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور معاف کرنا، اب تو فسخ نکاح جو تیسری صورت ہے مرد اور عورت کے الگ ہونے کی نکاح سے، اس میں بھی زیادہ تر فیصلے صحیح بنیاد پر نہیں ہوتے، کیونکہ میں اس کا گواہ رہا ہوں۔ کچھ کیسز میں فسخ نکاح عورت نے جو ہے اپنا مقدمہ دائر کر دیا، جسے اسلامی کورٹ آپ کہہ لے، جہاں پہ 99.99% عورت کے حق میں ہی فیصلہ آتا ہے، فسخ نکاح کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے قاضی۔ اس ملک کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ ہر مرتبہ مرد ہی تو قصوروار نہیں ہوتا، عورت بھی قصوروار ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ نہ عورت قصوروار، ہر مرتبہ نہ مرد قصوروار۔ شریعت نے تمہیں قاضی کیوں بنایا؟ لیکن آپ تو صحیح فیصلہ ہی نہیں کر رہے، آپ تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گواہ رہا ہوں، میرے خاندان کے کیسز نہیں، باہر کے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ ہاں، ورنہ کہیں تم یہ سوچ لو کہ مول صاحب نے فیملی میں تھی એટલે مول صاحب کہتا ہے، نہیں، باہر کے۔ تو فسخ نکاح، بات میں فسخ نکاح، اس لیے اب عورتیں بھی جذبات میں آ کر کچھ ہوا نہیں ہوا کہ ختم، فسخ نکاح میں دائر جو ہے وہ کر دیا، فارم فل کر کے آن لائن یا ویسے ہی جو ہے پور کر کے بھیج دیا، جو فیس دینی تھی دے دی، اور چند مہینوں میں ختم، رشتہ ختم کر دیا۔ ارے شریعت کی روح تو دیکھو، ٹھیک ہے بعض مرتبہ رشتے کو باقی رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے اب کوئی حل ہی نہیں ہے تو اب یہ کہا کہ بھائی الگ ہو جاؤ۔ لیکن الگ بھی کیسے ہونا ہے؟ قربان جائیے شریعت پر، جس کی طرف ہم لوگ توجہ اور دھیان نہیں دیتے۔ یہ قرآن میں ہے، فرمایا کہ جب تم عورت کو نکاح سے الگ کرو اپنے، تو اسے کچھ دے دلا کر الگ کرو، اچھی طرح اس کو الگ کرو، دستور کے ساتھ۔ قرآن نے فرمایا کہ دو بیوی کو، جو تمہاری بیوی رہی ہے، نکاح میں رہی ہے، طلاق دو، اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ ہم کیا دے دلا کر رخصت کرتے ہیں؟ غلط الزامات، بہتان، یہ سب ہم اسے دیتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دینے دلانے کا معاملہ طلاق میں کب ہوگا؟ جب اچھی طرح اس معاملے کو ڈیل کیا گیا ہوگا، اور واقعتاً شریعت میں ایسا ہے۔ میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ بالکل ویسی تو نہیں، اس کے قریب کی صورت ہے۔ یہ بڑی بڑی جو فیمس مشہور پرسنالٹیز ہے، بڑے مالدار ہیں، یہ الگ ہوتے ہیں تو ٹویٹر پہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم الگ ہونے جا رہے ہیں، انٹرویو میں کہتے ہیں، اور مرد ایک بڑی رقم عورت کو دیتا ہے کہ اب تم جو ہے، ایسے کتنے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ شریعت بھی یہ کہہ رہی، کچھ دے دلا کر اس کو، اتنا نہیں جتنا یہ لوگ دیتے ہیں، لیکن اچھی طرح سے اس رشتے کو جو ہے وہ، جس طرح اچھے ماحول میں رشتے کو جوڑا گیا تھا، اسی طرح سے اچھے ماحول میں رشتے کو ختم کرو۔ لیکن کیوں یہ اچھی طرح معاملہ یہ ختم نہیں ہوتا؟ ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ، خاندان، ہم لوگ اسلام نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ چلے اب سن لے طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں الگ ہونا چاہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے جو شروع میں قرآن کریم کی آیات پڑھی تھی اس میں ہے،
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. سب سے پہلے آپس میں کیا کرے؟ نصیحت. معاملہ ہسبینڈ اینڈ وائف خود ڈیل کرے، خود اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. جو درمیان میں بات چیت پیدا ہو گئی ہے، ناچا کی پیدا ہو، کسی کو درمیان میں نہیں لانا ہے. مرد بھی اپنے خاندان کا کوئی فرد نہیں لائے گا، عورت بھی نہیں لائے گی، کسی کو نہیں لانا ہے. دونوں جو ہیں آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرے. ویسے یہاں عورت کو کہا جا رہا ہے، لیکن وہی بات کہ اگر مرد قصوروار ہے تو عورت بھی مرد کو جو ہے وہ نصیحت کرے گی. ویسے یہاں عورت کا بیان ہے، لیکن کبھی پنکچر دوسرے ٹائر میں بھی ہوتا ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور 36 جو نمبر ہوتا ہے تو 6 کا منہ ابراہیم بھائی کدھر ہے؟ اس طرف ہے، اور 3 کا کدھر ہے؟ دوسری طرف ہے نا. تو یہ معاملہ کرو بیڈ روم میں، لیکن روم چھوڑ کے نہیں جانا ہے. ایک ہی روم میں رہو دونوں، لیکن ایک ایسٹ میں تو دوسرا ویسٹ میں. اور اگر محبت ہوگی دونوں کے درمیان میں، پہاڑ سے زیادہ بھاری چیز یہ دونوں کو لگے گی، لیکن محبت شرط ہے. میں آگے آؤں گا وقت ملا تو، کہ یہ نکاح کی نعمت مرتے دم تک قائم رکھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں یہی چیز آئے گی، محبت. جیسے ہر چیز کو جوڑنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کو باقی رکھنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، تو نکاح کو جوڑنے والی، نکاح کو باقی رکھنے والی چیز آپس میں محبت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تزوجوا الولود الودود. حضور نے 2 باتیں فرمائی کہ نکاح ایسی عورت سے کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو. ایک بات یہ فرمائے، تو یہاں بھی محبت کا تذکر آیا، اس لیے کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر ہی قائم رہ سکتا ہے. محبت کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے، پورا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ محبت کرنے والی عورت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مول صاحب اپنا جو نکاح تو تھیا نہیں تو خبر کے اتنا پڑے کہ اپنا نے محبت کر سکے نہیں، ہے نا. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ عورت محبت کرنے والی ہے کہ نہیں. قربان جائیے شریعت پر، فقہا کی محنت پر. فرمایا جس عورت سے شادی کر رہے ہو اس کے باپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کو دیکھو، کہ جو بیائی گئی ہے شادی شدہ، ماں کے خاندان کی نہیں، باپ کے خاندان کی عورتوں کو دیکھو کہ اس کی پھوپھیاں اور جو خاندان ہے ان کی شادی ہوئی ہے تو اس میں طلاق ہو گئی ہے زیادہ تر، یا یہ کہ انہوں نے رشتے کی قدر کی اور رشتے کو مرتے دم تک سنبھالا، اور ابھی ہے تو سنبھالے ہوئے ہیں. دیکھو ذرا نکاح کرنے سے پہلے. لیکن کون دیکھتا ہے؟ ہم رکھتے ہیں ان چیزوں کا خیال، ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں میں اور آپ. فرمایا دیکھو اگر اس کے خاندان کی عورتیں نکاح کر چکی، شادی شدہ ہے اور اپنے گھر کو بسائے ہوئے ہیں، سنسار کو سنبھالے ہوئے ہیں، تم اس لڑکی سے نکاح کر گزرو، انشاءاللہ خون کا اثر ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر بھی آج کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر شوگر باپ کو ہے تو اولاد کے اندر بھی چانسز زیادہ ہے، اور بھی کچھ بیماری میں کہتے ہیں کہ خون کا اثر جو ہے وہ آتا ہے. تو یہاں بھی شریعت یہی کہہ رہی ہے کہ جو خون میں وفاداری ہے اس خاندان کی عورتوں میں، تو وہ وفاداری جو اس خون میں ہے، اس عورت سے تم شادی کر رہے ہو، انشاءاللہ اس کے خون میں بھی وفاداری ہوگی. اسی طرح صرف عورت کو نہیں، عورت والے مرد کو بھی دیکھ لے کہ اس لڑکے سے جو شادی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے خاندان میں مردوں کا کیا حال ہے، کہ وہ اس سنسار کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس نکاح کی قدر کیے ہوئے ہیں کہ نہیں. دیکھ لو ذرا. بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا، پہلے نمبر پر نصیحت، دوسرے نمبر پر ایک ہی کمرے میں دونوں کا
چہرہ، ہاں، کہ ایک کا ادھر تو دوسرے کا ادھر، اگر محبت ہے تو یہ چیز بڑی گنا گزرے گی۔ تیسرے نمبر پر ہلکی سی تنبیہ، ہلکی سی کا کیا مطلب؟ جو مسواک ہے، فقہا نے لکھا مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کی اپنی ایک بالشت، یہ اتنی مسواک کی مقدار ہونی چاہیے، تو اس سے تنبیہ کی جائے، نمبر 1 اگر ضرورت پڑ جائے۔ نمبر 2 نازک مقام پر نہ مارا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، دماغ کے اس حصے میں نہ مارا جائے، اور پیشاب کی جگہ پر جو ہے وہ نہ مارا جائے، نازک جگہ پر نہ مارا جائے۔ ایک اور بات کہی، اس طرح نہ مارا جائے کہ مارنے کا نشان پڑ جائے، اور بعض شوہر ان کو صبر ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ نشان نہ دیکھ لے۔ نمبر 3 سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، اس سے بھی کام نہیں بنا تو اب کیا کرو؟ چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جس کو ہماری زبان میں کہتے پنچایت۔ 2 آدمی مرد کے خاندان سے آ جائے، 2 آدمی عورت کے خاندان سے آ جائے، ایک آدمی نیوٹرل رکھو، نہ مرد کے خاندان کا نہ عورت کے خاندان کا، نیوٹرل جو ہے ایک آدمی کو رکھا جائے۔ اور اس میں یاد رکھو جذباتی آدمی کو مت رکھنا، جس کو اپنے غصے پہ ہی قابو نہیں، اپنے جذبات پہ ہی جو قابو نہیں، تو اس میں عمر رسیدہ ہو، سنجیدہ جو آدمی ہو، جو شریعت کے احکام کی پیروی کرتا ہو، نکاح کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھتا ہو، کسی کے گھر کے اجڑنے کا اسے اتنا ہی دکھ ہو گویا کہ اس کا اپنا گھر اجڑ رہا، ایسا آدمی ہو، اس کو جو ہے پنچایت میں بٹھائیے، ایسے آدمی کو لاؤ، اور اب نیت درمیان میں پنچایت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے، ان کی بھی نیت اچھی ہے فیصلہ کرنے کی، حکم اچھے ہیں، اور میاں بیوی بھی بلا وجہ الگ ہونا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ریزلٹ بتا دیا۔ اللہ اکبر، نورانی بھائی، ریزلٹ جو ہے وہ بتا دیا قرآن نے، کہ اگر حکم اچھے ہیں اور میاں بیوی کی نیت بھی اچھی ہے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، قرآن نے فیصلہ ریزلٹ بتایا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ دیکھو ادھر کیا فرمایا، یوفق اللہ بینہما، اگر نیت اچھی ہے انشاءاللہ معاملہ بہت اچھی طرح سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور دونوں کے درمیان، دونوں کے دلوں میں اللہ تعالی محبت پیدا کر دے گا، اور یہ رشتہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کا انداز تو دیکھے، چوتھے نمبر پر پہنچ کر بھی اشارہ کر رہا ہے حکم کو، جو بنے ہوئے ہیں پنچایت کو، کہ فیصلہ وہ کر کے آئیو جہاں تک ہو سکے کہ آپس میں یہ رشتہ نبھ جائے، ہے نا؟ قرآن اشارہ کر رہا ہے، دیکھو، اس لیے تو آگے بتا دیا حکم من اہلہ وحکم من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ورنہ قرآن یہ نہ کہتا، چھوڑ دیتا کہ بھائی جو بھی ریزلٹ آئے، نہیں، یہ فرمایا کہ نیت اچھی ہے، درستگی کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اور حکم کو بھی سوچ لینا چاہیے، میاں بیوی کو بھی، قرآن کا جو آخری جملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی قرآن کا ترجمہ دیکھا کرو، آیت جہاں ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اخیر میں کیا کہہ رہا ہے اس پہ خاص طور سے نظر رکھو۔ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ یہ حکم جو بن کر آئے بیوی کی طرف سے، مرد کی طرف سے، اور میاں بیوی کے دل میں کیا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔
ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ نکاح ختم کرو. کتنے مرحلے گزر گئے؟ بولو یار، کتنے گزرے؟ 4 مرحلے گزرے، ابھی بھی طلاق کی بات نہیں آئی. اب حدیث کی طرف آؤ. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، نکاح عظیم نعمت ہے. شریعت کا منشا یہ ہے، طلاق جب کوئی صورت نہ بنے تب ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے مرتے دم تک اس رشتے کو باقی رکھنا ہے. اور شریعت نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس رشتے کو باقی رکھا جائے. اب 5ویں نمبر پر آؤ. یہ حدیث میں ہے. 5ویں نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اب بھی میاں بیوی میں بات نہیں بن رہی ہے تو شوہر انتظار کرے عورت کے پاک ہونے کا. آلریڈی پاک ہے وہ، لیکن صحبت کر چکا ہے، ہم بستری کر چکا ہے عورت کے ساتھ، تو ابھی طلاق نہیں دینی. حیض میں ہے تو ابھی طلاق نہیں دینی ہے. یاد رکھو، 5ویں نمبر پر اور 6 نمبر پر کیا ہدایت آئی؟ 5واں نمبر، عورت پاک ہے، اس حالت میں ہے کہ نماز اس کو پڑھنا فرض ہے، اور مرد اس کے ساتھ ملاقات کر چکا ہے، ابھی طلاق نہیں دے گا. چاہے ابھی انبن ہے دونوں میں، ابھی طلاق نہیں دے گا. نمبر 6، جھگڑا ہو رہا ہے، بات بن نہیں رہی ہے، 4 کام کر گزرے، اب وہ حیض کی حالت میں ہے کہ جس میں اس پہ نماز نہیں ہے، تو اب بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مرد طلاق نہ دے. 7واں نمبر کہ عورت حیض کے بعد پاک ہو جائے. اور 7ویں نمبر پہ مرد سے، شوہر سے شریعت نے یہ کہا کہ عورت کو اگر تو طلاق دینے کا تیرا ارادہ ہے، اس سے ہم بستری مت کیجیے، عورت سے ملاقات مت کیجیے. کتنے مرحلے ہو گئے؟ ارے یار سب میں ہی یاد رکھوں، کچھ تو ساتھ دو. 7. اب 8واں نمبر فرمایا کہ اب تجھے طلاق دینا ہی ہے، 1 طلاق دے. کتنی دے؟ 1 طلاق. اور طلاق بھی دے تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ طلاق رجعی دے. کون سی دے؟ طلاق رجعی. میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں، آپ کو رجعت رجعی سمجھ میں نہیں آئے گا. طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجعی آسان زبان میں کہ مرد یہ سارے مراحل سے گزرے اور طلاق دیتے وقت نیت اس کی یہ ہو کہ میں عورت کو دھمکانے کے لیے طلاق دے رہا ہوں. کیوں طلاق دے رہا ہوں؟ دھمکانے کے لیے. یہ عورت کو نہیں بتانا ہے. ہاں سمجھ آیا؟ یہ اپنے دماغ میں بات کو رکھنا ہے. اب آپ کہیں گے مول صاحب گھیرے ہمبرتا چاہیے، انہوں تو ہمارا بہن کوئی علاج نہیں والے ہیں. ہاں انہوں تو کوئی علاج نہیں والے. تو اب آدمی خود اس نیت سے طلاق دے کہ میں دھمکی اس کو کہ 1 طلاق اس کو دوں، اس کا فائدہ کیا؟ اچھا ایک بات سوچو، عورت عدت کہاں گزارے گی؟ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. اور قربان جائیے اگلے لفظ پر، اللہ نے فرمایا اگلے جملے پر تلک حدود اللہ، کہ اللہ کی باؤنڈری کو کراس مت کیجیے. دونوں کو کہاں جا رہا ہے؟ مرد اور عورت سے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، نہیں مانا، میری باؤنڈری کو کراس کیا، یہ تم نے ظلم اپنے آپ پر کیا ہے. اور فرمایا کہ میری بات پر اگر عمل کرتے، میرے حکم پر، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے طلاق جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح دی ہوتی، اللہ ساتھ میں رہنے کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا کر دیتا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. شاید کہ ایسا کچھ ہو جاتا. کیا کرنا ہے؟ عورت کو 1 طلاق دینی ہے، اور طلاق رجی دینی ہے. رجی کا مطلب کہ دھمکی، کہ بس میں عورت کو سدھارنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہا.
اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مرد جب بھی چاہے گا بغیر مہر کے، بغیر گواہ کے، بغیر خطبے کے عورت کو نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ نہ نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ گواہ کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، نہ نیا مہر دینے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی۔ ہاں گواہ احتیاطاً بنا لے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے لے لے گا؟ عورت کو جا کر حق کر لے، اسے کس کر لے، بوسہ دے دے، یا مرد اور عورت جو ملاقات کرتے ہیں وہ کر لے، یا جا کر اسے کہہ دے کہ بھئی میں نے واپس تجھے اپنے نکاح میں لوٹا لیا، تو وہ عورت نکاح میں آٹومیٹک آ جائے گی۔ کب؟ جب طلاق رجعی ہو۔ یہی ایک طلاق بائن بھی بن جاتی ہے، نیت کے اوپر مدار ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دیتے وقت نیت یہ تھی کہ اب میرا اور اس کا رشتہ ختم، اب مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں ہے، اس نیت سے طلاق دی، اب بھی ایک ہی طلاق، تو اب تو جو ہے طلاق بائن ہے، تو نئے گواہ ہوں گے، نیا خطبہ ہوگا جو مسنون ہے، اور نیا مہر ہوگا، نئے طریقے سے جیسے نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے۔ اور اب اس کے ہاتھ میں اختیار کتنی طلاق کا رہے گا؟ 2 طلاق کا جو ہے وہ رہے گا۔ لیکن اس میں اب نکاح جو ہے وہ واپس دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو طلاق رجعی اور طلاق بائن یہ ہے۔ دوسرا طلاق رجعی علماء نے دوسری قسم بھی لکھی ہے کہ اشارہ کنایا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، پھر ہمارا وقت ضائع ہوگا، اور بھی رجعی اور بائن کا ہے۔ اور 3 طلاق وہ تو دینا ہی نہیں ہے۔ شریعت میں 3 طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہے دینے کے اعتبار سے، واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں، واقع تو ہو جائے گی، 3 طلاق دے دی واقع ہو جائے گی، وقوع ہو جائے گا، لیکن شریعت میں ایک ساتھ 3 طلاق دینا کوئی چیز نہیں ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ مت کیجیے، میں پھر بول رہا ہوں، 3 طلاق کسی نے ایک ساتھ دے دی تو کتنی واقع ہو جائے گی؟ 3 ہی واقع ہو جائے گی، لیکن شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، وقوع تو ہو جائے گا۔ اسی ترتیب سے میں نے آپ کو کل بتایا نا، قرآن میں کوئی سورت سورہ نکاح کے نام سے نہیں ہے، لیکن قرآن میں سورت سورہ طلاق کے نام سے ہے۔ اللہ نے بڑے تفصیلی جو ہے قوانین اس کے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کر اس کو بیان کیا، لیکن آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے ناواقف ہے۔ اچھا، ایک طلاق ہو گئی، یا تو رجعی ہو گئی، رجعت میں واپس وہ لوٹا لے، عدت پوری ہو گئی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو۔ یہ ہم 3 طلاق اور اس سے زائد کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ رشتہ ٹوٹے گا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب عدت پوری ہو گئی عورت کی، 3 حیض آ گئے، عدت پوری ہو گئی، اب عورت کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اب یہ ہسبینڈ کیسا ہو جائے گا عورت کے حق میں؟ ایکس، اب یہ ایکس ہسبینڈ ہے، تو اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے عدت کے بعد تو نئے گواہ اور نیا مہر نئے طریقے سے کرے، اور اگر وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتی، عدت کے بعد شریعت اسے مجبور نہیں کرتی، اب چاہے تو کسی اور سے نیا نکاح کر لے۔ ایک ہی طلاق سے معاملہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا، ایک ہی طلاق سے، کہ دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ یہ ہے طلاق کا طریقہ۔ اب واپس جو ہیں وہ ساتھ میں ہو گئے، اللہ نہ کرے واپس پھر گڑبڑی ہوئی تو واپس اسی طریق کے مطابق کیا کرو، پاکی کی حالت ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اور پھر اس کو طلاق دینا اسی طرح۔ اور اگر کسی کو 3 ہی طلاق دینا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا کہ ہر پاکی میں ایک طلاق دے۔ 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہے نا عورت کو، تو اب ایک طلاق دی عورت کو، ایک ختم ہوا پیریڈ، دوسرا آیا اس میں دوسری دی، تیسرا آیا اس میں تیسری دی۔ اور قرآن نے جو فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ فرمایا کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ مرد کے گھر میں گزارے گی۔ کیوں؟ اور طلاق رجعی میں آگے بھی سنو، فقہا نے کیا لکھا ہے، عورت بھی کوئی ساتھ میں رہی ہے تو وہ جان تو جاتی ہے نا، تو اگر
فقہا کہہ رہے ہیں عورت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شوہر نے مجھے طلاق رجی دی ہے، خالی دھمکی ہے، تو کیا کرے؟ اسی گھر میں رہے اور بنے سنورے. حالانکہ عدت میں ہم نے کیا سنا ہے کہ عورت کو بننا سنورنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس وقت ہے جب شوہر کا انتقال ہو گیا، ورنہ ابھی ساتھ میں گھر میں عدت گزار رہی ہے. ذرا بنے سنورے عورت کے لیے، شوہر کے لیے باہر نہیں جائے گی، بن سنور کر باہر نہیں جائے گی، وہ گھر میں ہی رہے گی چونکہ عدت میں ہے، باہر نہیں جائے گی. کس کے لیے بنے سنورے گی؟ شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف کیا ہو جائے؟ مائل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ کہا کہ وہ شوہر مائل ہو جائے اس کی طرف، اس لیے اس کو کہا کہ یہی عدت گزار. اور جیسے طلاق سے پہلے عورت کا نفقہ کس کے ذمہ تھا؟ نفقہ کا مطلب ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تین چیزیں. نفقہ تینوں چیزیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ مرد کے ذمے ہیں عورت کے لیے. تو اب طلاق بھی دے دی، جب تک عدت ختم نہیں ہوگی روٹی، کپڑا اور مکان کون انتظام کرے گا؟ یہی شوہر کرے گا، یہی شوہر کرے گا. اب آپ دیکھیے اتنی ساری چیزیں ہیں، پھر طلاق ہے، اور میں نے اور آپ نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا. ہمارے معاشرے نے، سماج نے، سوسائٹی نے وقت نہیں ہے. اتنی ہی تفصیل آج میں آپ کے سامنے صرف عرض کر سکتا تھا. اس رشتے کو باقی رکھنا ہے اب تو سن لو کیا کرنا ہے. محبت پیدا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ محبت پیدا کرنی ہے. اور حضور نے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جو اسباب محبت کے پیدا کرنے کے، میں 3 سبب بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہوگی. حضور کی سیرت سے، ازواج مطہرات کی سیرت سے 3 سبب کہ میاں اور بیوی میں محبت پیدا ہو. نمبر 1، عورت جہاں سے اس نے کوئی چیز کھائی ہے، کوئی چیز پی ہے، کبھی تم بھی لے لو اور کہو کہ تم تھوڑا میرے لیے بچا کر رکھو. اب اس ملک میں تو پرابلم یہ ہے کہ جھوٹا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں تو حضور کی تعلیم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، مفہوم ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میرے پاس گوشت کی گوشت ہوتا، ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا، میں تھوڑا حصہ کھا لیتی. حضور مجھ سے فرماتے کہ اے حمیرہ میرے لیے کچھ باقی رکھیو، اور پھر وہ بقیہ حصہ حضور جو میرے منہ نے مس کیا ہے حضور خود کھاتے تھے. دوسرا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کوئی چیز کٹورے میں، پیالے میں پی رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ تو کچھ بچا کر رکھیو میرے لیے، اور پھر میں اپنا جھوٹا اور استعمال شدہ وہ مشروب حضور کو دیتی. حضور پینا شروع نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ہونٹ نے اس پیالے کے کون سے حصے کو مس کیا ہے، چھوا ہے. اور پھر جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے آقا نامدار اسی جگہ اس پیالے میں ہونٹ لگا کر اس مشروب کو پیتے تھے. یہ ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دوسرا، حضور نک نیم دیتے تھے. نک نیم، ایسا نک نیم کہ جو ہر عورت چاہتی ہے. کیسا نک نیم دیا؟ حضرت عائشہ کو نک نیم دیا حمیرہ. حمیرہ کا کیا معنی؟ گوری چٹی، خوبصورت. عورت کو آپ 2 باتیں کہہ دو کہ ایک تو اجو تو جوانت دیکھائے سب ہنس رہے ہیں، آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. ہاں، اور دوسرا یہ کہو کہ تو بیوٹیفل دیکھائے. ہاں، قاتل تو اور خوش ہو جائے گی کہ آج تو قاتل લાગે. تو کیا کہو گے؟ હજુ તો જવાન છે એમ એવું જ લાગે કે આપણી તો કાલે જ હજુ શાદી થઈ. لیکن اپنے تو پتہ نہیں کیا کہ بૈરી ને શું કે દુબળી ગોજી સાલે ના જહાજ કે કપડામાંથી બી ગંધ જ આવા કરતી હોય. ابھی ہے. اور عورت یہ 2-3 سنا ہے اور آپ کو سب پتا ہے. عورت مرد کو کیا کہیں؟ ارے બેરો થઈ ગયેલો છે બેરો એમ કહે. કોઈ વાત એને સમજ જ નહીં પડે. અલ્લાહ જાણે આ મારી કિસ્મતમાં કાં લખાઈ લો. چلو پتی یہ بات ہے تو وہ دل پہ اثر کرے. اچھے جملے بولو.
ہم نے بھی نام رکھا ہے عورت مرد کو کہ ہمڑو ہمڑو ہمڑو. ایک صاحب کہتے تھے લગ્ન એટલે શું તે કે સંભળોથી લઈને થયેલી શરૂઆત બેરા સુધીનો સફર. છેલ્લે તમને બેરો કહે. تو اچھے نام سے پکارا کرو, نک نیم, اچھے نام, بیوی کو اچھا نام دو. اور تیسرے نمبر پر اس میں ویسے بات آ گئی, تعریف کیا کرو. بیوی کھانا پکائے, کوئی چیز پکائے, اس نے اچھا لباس پہنا ہے, اس کی تعریف کیا کرو. ہم تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں آج حلال میں مزہ نہیں آتا, ہمیں حرام میں مزہ آتا ہے. ہم باہر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, شاپنگ کرنے جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, لالی پاؤڈر لگا کر بن ٹھن کر جو ہے وہ آئی ہے. چونکہ ہمارا انٹرسٹ حرام کی طرف ہے, اور علماء نے لکھا ہے جس کو لذت حرام میں آنے لگے گی اللہ تعالی حلال سے لذت اٹھا لیں گے. آج مجھے اور آپ کو ہماری بیویاں پسند نہیں آتی, آج بیویوں کو شوہر پسند نہیں آتے, غیر محرم فیس بک پہ پسند آ جاتے ہیں, انسٹاگرام پہ پسند آ جاتے ہیں, اور ایسی چیزوں پہ پسند آ جاتے ہیں عورتیں بھی. کیوں؟ آج ہم نے حلال میں لذت چھوڑ دی ہے. اور بیوی کو بھی ویسے حکم ہے, ٹھیک ہے کچن کے کپڑے الگ رکھے, بن سن کر جو ہے تھن کر تیار ہو. ایک مرتبہ جبریل امین آئے مفہوم ہے اور فرمایا حضور سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. کیوں سلام بھیجا؟ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بن سنور کر تیار ہوتی ہے. اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ بن سنور کر, آج ماحول ایسا ہے کہ باہر پھر آدمی جاتا ہے, اور نکاح کا مقصد شرم گاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت. آج مجھے اور آپ کو نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہے, نکاح کرنے کے بعد بھی ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اور ہمیں حرام میں لذت آ گئی, اب بیوی گھر میں نہیں پائے گی. اس لیے بیوی کی جو ہے وہ تعریف کرو. حضور نے کیا تعریف کی کہ عائشہ تمہاری مثال تمام عورتوں پر تمہیں ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل. ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے ثرید کا لفظ کیوں استعمال فرمایا. فرمایا کہ عربوں کے اندر وہ کھانا بڑا اچھا اور لذیذ سمجھا جاتا تھا ثرید, کہ گوشت پکا کر روٹی کے ٹکڑے اندر ڈال لیے جاتے. میں کہاں کرتا ہوں ہمارے نذیر بھائی مالجی کے گھر یہ کھانا ملتا ہے. دعوت ہو کسی عالم کی تو یہ کھانا میں نے ان کے گھر کھایا, اور مدرسے میں تو روز کھایا ہے. تو ثرید کی فضیلت, جب حضور نے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, حضور نے حضرت عائشہ کی تعریف کی تو حضرت عائشہ بھی تعریف کرتی تھی. کتاب میں ہے کہ حضور گھر میں آتے, تشریف لاتے, حضرت عائشہ فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء. فرماتی تھی کہ لوگوں کا ایک سورج ہے اور میرا بھی ایک سورج ہے, اور لوگوں کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے, میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہاں مرد کو کہ بھائی وہ تعریف کی, لیکن اپنے پرابلم یہ ہے عورت بھی چنگوس تعریف میں مرد کی, اور مرد بھی چنگوس ہیں, بخیل دونوں, نہ یہ اس کی تعریف کرتے نہ وہ تعریف کرتے. تو محبت کے اسباب جو ہیں وہ ڈھونڈا کرو. اخیری جو ہے 2 شعر سنا کر اپنی گفتگو جو ہے میں ختم کرتا ہوں. محبت پر کسی کہنے والے نے کہا ہے محبت کہہ کے تو دیکھو ہونٹوں سے یوں ہونٹ ملتے ہیں. بولو محبت ملے نا ہونٹ, محبت کہہ کے تو دیکھو ہونٹوں سے یوں ہونٹ ملتے ہیں, محبت کرتے تو دیکھو دلوں میں کیسے پھول کھلتے ہیں. 2 دلوں میں کیسے پھول کھلتے ہیں. خیر بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک کا جو نکاح ہو چکا ہے اسے پائیدار جو ہے وہ رکھے, مرتے دم تک اس رشتے کو جو ہے وہ قائم رکھے, طلاق کی نحوست سے جو ہے وہ بچائے, دونوں کو ایک دوسرے کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے. وقت فرصت کم ہے محبتوں کے لیے, وقت فرصت کم ہے محبتوں کے لیے, لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ. پورے ماہ مبارک میں ہم میں سے جنہوں نے بھی جو نیک اعمال کیے تمام کو شرف قبولیت عطا فرما. جو بھی کمی کوتاہی یا اللہ ہم سے رہ گئی ہو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ. جو بھی ہم نے دین کی باتیں یا اللہ پورے ماہ میں سنی ہو محض اپنے فضل و کرم سے کام کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. جن باتوں سے کاموں سے بچنا چاہیے یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ. یہ مہینہ بھی آپ نے محض اپنی یا اللہ رحمت سے برکت سے عطا فرمایا، عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ عطا فرمایا. آگے بھی یا اللہ بار بار ہمیں ایسا ماہ مبارک ایمان اور عافیت کے ساتھ اس کی صحیح قدر کے ساتھ یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ. آگے کی زندگی میں ہمیں جس طرح ہم نے رمضان میں عبادات پر یا اللہ استقامت اختیار کی یا اللہ اسی طرح ہمیں مستقیم رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ. ہم تمام کے ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ. پوری زندگی اسلامی اعمال پر یا اللہ عمل کرنے کی یا اللہ چلنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. پورے رمضان میں جو دعائیں دنیا بھر میں ہوئی ہو یا اللہ تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما. جن یا اللہ شرور و فتن سے دعاؤں میں پناہ چاہی گئی ہو یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ پناہ نصیب فرما یا اللہ. جو کچھ یا اللہ مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ. جو مانگنے سے رہ گیا یہاں پر موجود جتنے بھی حضرات ہیں ان کے دلوں کی نیک جذبات خواہشات ہے ایمان اور عافیت کے ساتھ صحیح وقت پر یا اللہ اس کی تکمیل فرما. بیماروں کو یا اللہ مکمل صحت اور شفا یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. جو بے نکاح ہے صحیح معنی میں یا اللہ ان کو اچھا جوڑا یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. جن میاں بیوی میں خاندان میں یا اللہ جھگڑا چل رہا ہو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دونوں کے دلوں میں محبت اور معدت یا اللہ پیدا فرما یا اللہ. جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو بغیر مانگے یا اللہ ہمیں نصیب فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک.